ڈونلڈ ٹرمپ ہش منی کیس میں مجرم قرار، جیل اور جرمانے سے بچ گئے۔ نیو یارک کی عدالت کے جج نے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ ٹرمپ کو کسی جرمانے پر پروبیشن یا جیل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن ان کا جرم برقرار رہے گا۔ جج نے کہا عدالت کو پہلے کبھی ایسے منفرد حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ کیس سیاسی اور میری ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ نومنتخب امریکی صدر عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہش منی کیس میں مجرم قرار، جیل اور جرمانے سے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہش منی کیس سے غیر مشروع طور پر بری ہو گئے۔ جج یوان مرچنٹ نے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی استثناء حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ امریکی عدالت کے جج نے کہا کہ صدر کا دفتر غیر معمولی ہے، دفتر کا مقیم نہیں۔ صدارتی اختیارات جیوری کے فیصلے کو نہیں مٹا سکتے۔ سزا دینا جج کے لیے سب سے مشکل اور اہم فیصلوں میں سے ایک ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے عدالت میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا حقیقت یہ ہے کہ میں بے قصور ہوں، کچھ غلط نہیں کیا۔ یہ کیس سیاسی اور میری ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ میرے خیال میں نیو یارک اور عدالتی نظام کے لیے ایک سیٹ بیک ہے۔ ٹرمپ کو کسی جرمانے، پروبیشن یا جیل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن ان کا جرم برقرار ہے اور وہ سزا یافتہ مجرم کے طور پر دفتر میں داخل ہوں گے۔ ہش منی کیس 2016 کی صدارتی مہم کے دوران سٹارمی ڈینیلز کو رقم کی ادائیگی اور کاروباری فراڈ سے متعلق تھا۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہش منی کیس سے غیر مشروع طور پر بری ہو گئے۔ جج یوان مرچنٹ نے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی استثناء حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ امریکی عدالت کے جج نے کہا کہ صدر کا دفتر غیر معمولی ہے، دفتر کا مقیم نہیں۔ صدارتی اختیارات جیوری کے فیصلے کو نہیں مٹا سکتے۔ سزا دینا جج کے لیے سب سے مشکل اور اہم فیصلوں میں سے ایک ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے عدالت میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا حقیقت یہ ہے کہ میں بے قصور ہوں، کچھ غلط نہیں کیا۔ یہ کیس سیاسی اور میری ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ میرے خیال میں نیو یارک اور عدالتی نظام کے لیے ایک سیٹ بیک ہے۔ ٹرمپ کو کسی جرمانے، پروبیشن یا جیل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن ان کا جرم برقرار ہے اور وہ سزا یافتہ مجرم کے طور پر دفتر میں داخل ہوں گے۔ ہش منی کیس 2016 کی صدارتی مہم کے دوران سٹارمی ڈینیلز کو رقم کی ادائیگی اور کاروباری فراڈ سے متعلق تھا۔